آج ماہ ربیع الاول شریف کی 26 تاریخ کی مناسبت سے قرآن پاک کے 26ویں سپارے کی سورۃ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انا ارسلناک شاہدن، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، و مبشرن، اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، و نذیرا، اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ صفات اور یہ القابات عطا فرما کے بھیجنے کا مقصد پہلا یہ تھا، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اللہ پر بھی ایمان لے آئیں اور اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجنے کا دوسرا مقصد یہ ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم بھی کریں اور توقیر بھی کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شاہد و مبشر اور نذیر بنا کر بھیجنے کا تیسرا مقصد یہ ہے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح بیان کریں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ پاک کی ذات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ القابات اور یہ صفات دینے کے 3 مقصد بیان فرمائے ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ پاک کی ذات بابرکات پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر لوگ ایمان لائیں، اور دوسرا مقصد یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کریں، اور تیسرا مقصد یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صبح و شام لوگ تسبیح بیان کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تکریم اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمائی ہے مختلف مقامات پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رائنا نہ کہو۔ اس لفظ کی آڑ میں غیر مسلم لوگ جو تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کرتے تھے، تو اللہ پاک نے اس کے بدلے میں فرمایا ہے کہ وقولوا انظرنا، تم یہ کہو کہ اے اللہ کے رسول ہم پر نظر کرم فرمائے۔ اسی طرح اللہ پاک کی ذات نے قرآن پاک کے اسی 26ویں سپارے کی سورۃ حجرات میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، پیچھے پیچھے رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو، پیچھے پیچھے رہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے رسول تم ان کو فرما دو کہ اگر تم خدا کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کرو۔ تو اتباع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے رہنے سے ہوتی ہے، برابری کرنے سے یا آگے بڑھنے سے حضور کی اتباع نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو، بلکہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی آواز سے اپنی آوازوں کو پست رکھو، نیچے رکھو۔ اگر تمہاری آواز میرے پیارے حبیب علیہ السلام کی آواز سے بلند ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو گئی تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال جو ہیں وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ کچھ آیات بینات ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور حضور کی
تعظیم اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تکریم اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احترام کے بارے میں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بندہ تعظیم نہیں کرتا، ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، تو اس کی کوئی نماز قبول نہیں، اس کا کوئی روزہ قبول نہیں، اور اس کا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے ساری کائنات کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے، اور حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اجازت کے بغیر اندر نہیں آتے۔ قرآن پاک میں واقعہ معراج موجود ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے تو 1,00,000 انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام حضور کی تعظیم کے لیے کھڑے تھے۔ آسمان پر آسمان کے فرشتے جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس قدر ادب و احترام کرتے تھے کہ اپنی آوازوں کو بھی حضور کی آواز سے بلند نہیں کرتے تھے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در پاک پر جب حاضر ہوتے تھے تو آپ کے دروازہ کھڑکانے کا جب موقع پیش آتا تو اپنے انگلیوں کے ناخنوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کو دستک دیتے تھے، اور نماز کے دوران بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم صحابہ کرام کرتے تھے۔ اس قدر اللہ پاک کی ذات نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس پاک مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ پاک نے ہمیں وہ رسول عطا فرمایا ہے جس کی آواز سے اگر کسی کی آواز بلند ہو جائے تو اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی پاک مہینے کے اندر اللہ پاک نے ہمیں وہ رسول عطا فرمایا ہے کہ جس کی چوکھٹ پر جس کے پاس روح قبض کرنے کے لیے جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی بغیر اجازت کے اندر نہیں آتے۔ اور ماہ ربیع الاول شریف کے اندر اللہ پاک نے ہمیں وہ رسول عطا فرمایا ہے جس کو رائے نہ کہنے سے منع کر دیا گیا بلکہ وقول انظرنا کہنے کا حکم دیا گیا۔ اور ماہ ربیع الاول شریف کے اندر اللہ پاک نے ہمیں وہ رسول عطا فرمایا کہ جس کی تعظیم و تکریم کے لیے مسجد اقصیٰ میں معراج کی رات 1,00,000 نبی رسول پیغمبر صفیں باندھ کے کھڑے ہیں۔ ماہ ربیع الاول شریف کے اندر اللہ پاک نے ہمیں وہ رسول عطا فرمایا کہ جس کی تعظیم و تکریم اور ادب و احترام کے لیے 7 آسمانوں کے فرشتے جو ہیں وہ صفیں بنا کر معراج کی رات کھڑے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم ہے اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہے۔ آج اس دور کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم کیسے کرنی ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم جو ہے وہ کسی کو سنایا جائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔